اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات رات کی تہائی حصے میں آسمان دنیا پر نزول فرماتی ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے اعلان ہوتا ہے کوئی مجھ سے مانگنے والا کہ میں اس کی دعا قبول کروں، ہے کوئی مجھ سے سوال کرنے والا کہ میں اس کا سوال پورا کروں، ہے کوئی مجھ سے مغفرت طلب کرنے والا کہ میں اسے معاف کر دوں۔ اور فرمایا یہ اعلان ہر رات ہوتا ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے رات کے آخری حصہ کہ رات کے 3 حصے کیے جائیں تو پہلے 2 کے بعد جو آخری حصہ رہ جاتا ہے اس میں اللہ تبارک و تعالی مخلوقات کے انتہائی قریب ہوتا ہے۔ اس وقت انسان جو بھی عبادت کرے گا اس کے قبولیت کے امکانات زیادہ ہیں۔ آج کل ہمارے ہاں تھوڑی سی غفلت ہے کہ اکثر ہم بے نمازی ہیں یا نمازی بھی ہیں تو بسا اوقات رات کو نمازی حالت میں سوتے نہیں ہیں، صبح اٹھ کے نہا کے پھر نماز پڑھنی ہوتی ہے، جس کی وجہ سے ہم تہجد نہیں پڑھتے کہ اب کون اٹھے گا، نہائے گا، پھر نماز پڑھے گا۔ تو آسان سا عمل ہے۔ ایک صحابی کا واقعہ احادیث میں موجود ہے کہ وہ رات کو تہجد کے وقت ایک بندہ اس کی نیکیاں دیکھنے گیا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ جنتی ہے۔ تو اس نے کہا چلو میں دیکھوں یہ کون سا عمل کرتا ہے جس کی وجہ سے دنیا میں اس کو جنت کی بشارت ملی۔ تو اس کے ساتھ بہانہ لگایا کہ میرے گھر میں تھوڑی سی چپکلش ہو گئی، میں نے اپنے گھر نہیں جانا، چلو تیرے گھر رہنا ہے۔ اس نے کہا ٹھیک ہے آ جاؤ، کوئی بات نہیں ہے۔ 3 دن اس کے گھر رہا تو 3 دن روزانہ رات کو دیکھا کہ وہ رات کو اٹھ کے تہجد نہیں پڑھتا۔ وہ جو گھر کا مالک صحابی تھا، جنتی تھا، وہ بستر پر اٹھ کے بیٹھ جاتا، ذکر و اذکار کرتا، دعا کرتا، تلاوت کرتا، جو اسے کچھ عبادت کرتا، پھر سو جاتا۔ اور دوسرا جو صحابی تھا وہ تہجد پڑھنے والا تھا، زیادہ عبادت کرنے والا تھا۔ اس نے جب 3 دن کے اعمال دیکھے تو اس نے کہا اس سے تو زیادہ عبادت میں کرتا ہوں۔ تو اس نے پھر بتایا کہ میں تیرا عمل دیکھنے آیا تھا کہ کس وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تجھے جنتی کہا، لیکن مجھے تو کچھ نظر نہیں آیا، میں جا رہا ہوں۔ جب وہ جانے لگا تو انہوں نے کہا ایک بات سن، میں رات کو جب اپنے گھر آتا ہوں تو کسی مسلمان کے لیے میرے دل میں ذرہ برابر بھی بغض اور کینہ نفرت نہیں ہوتی، شاید اسی وجہ سے اللہ تبارک و تعالی نے مجھے جنتی بنا دیا کہ میں جب گھر پہنچتا ہوں تو کسی مسلمان کے لیے میرے دل میں ذرہ برابر نفرت نہیں ہوتی، سب کو اچھا سمجھتا ہوں، جنہوں نے برا سلوک کیا ان کو بھی معاف کر کے آتا ہوں۔ تو اس صحابی کا یہ عمل تھا۔ تو ہم اگر رات کو تہجد نہیں پڑھ سکتے تو آج کل بڑی راتیں ہیں، یہ عبادات کے دن ہیں، تو انسان رات کو اٹھ کر قرآن مجید زبانی جو یاد ہے وہ پڑھ لے، ذکر و اذکار کر لے، اللہ تبارک و تعالی سے دعائیں مانگ لے۔ اگر اٹھ کے نماز پڑھ لے گا تو وہ تو سونے پہ سہاگا ہے، لیکن اگر ایک بندہ نماز نہیں پڑھ سکتا یا کسی دن اٹھ کے تہجد نہیں پڑھ سکتا تو اس دن کم از کم رات کو بستر پر بیٹھے بیٹھے عبادت کر لے، اللہ تہجد کا ثواب عطا فرمائیں گے۔ اس وقت دعائیں کی جائیں، اس وقت دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے خود اعلان ہوتا ہے کوئی دعا کرنے والا قبول کروں، ہے کوئی مجھ سے دنیا آخرت کی کوئی بھی بلائی مانگنے والا کہ میں اسے عطا کروں، ہے کوئی بخشش مانگنے والا میں اسے معاف کر دوں۔ اور مسلم شریف کی روایت میں موجود ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر رات ایک لمحہ ایسا ہوتا ہے کہ اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ مانگنے والی کی دعا کو قبول فرماتا ہے۔ وہ لمحہ کون سا ہے متعین نہیں کیا، لیکن فرمایا ہر رات ایک لمحہ ایسا ہے، ایک گھڑی ایسی ہے کہ انسان دنیا آخرت کی جو چیز بھی مانگے گا اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو عطا فرماتے ہیں۔ اور اسی طرح ایک اور عمل ہے، انسان یاد کر لے، حدیث میں موجود ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کو رات کو جاگ آئے، سویا تھا رات کو جاگ آ گئی تو اٹھ کر چوتھا کلمہ پھر تیسرا کلمہ، یہ 2 کلمے پڑھے، آسان ہیں، ہر مسلمان کو اکثر کو یاد ہیں، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، اور تیسرا کلمہ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم۔
فرمایا یہ پڑھ کر دعا کرے کہ یا اللہ مجھے معاف کر دے، یا اس کے علاوہ جو بھی دعا کرے اللہ فوراً قبول فرماتا ہے۔ اور فرمایا اگر اس کے بعد اٹھ کر وضو کر کے نماز پڑھے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ وہ نماز بھی قبول فرمائیں گے۔ کہ رات کو اٹھا تو اٹھ کر پہلے چوتھا تیسرا کلمہ پڑھا، اس کے بعد جو بھی عبادت کرے گا، دعا کرے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ اسے قبول فرمائیں گے۔ تو سردیوں کے موسم میں انسان راتیں بڑی ہیں، نیند جلد پوری ہو جاتی ہے، تو انسان عشاء کے بعد جلد سوئے اور رات کو اٹھ کر اللہ کے ہاں عبادت کرے۔ یہ جو ہم عبادات کریں گے یہ ہمارے لیے آخرت کا ذخیرہ بنے گی۔ اور اسی طرح ہماری بہت سی خواتین ہیں، مرد حضرات ہیں جن کے روزے رہتے ہیں، تو سردیوں کا بہترین موسم ہوتا ہے روزہ رکھنے کا، کہ دن بھی چھوٹا ہوتا ہے اور ہے بھی سردی۔ اگر صبح انسان 5:30 بجے روزہ بند ہوتا ہے، تو اگر 5 بجے 4:30 اٹھ کے کھائے گا تو شام تقریباً 5:15 روزہ کھلتا ہے۔ تو یہ 12 گھنٹے کا روزہ ہے، اتنا تو وقت ویسے ہی گزر جاتا ہے، بندے کو بھوک پیاس کا پتہ ہی نہیں چلتا۔ تو جتنے زیادہ روزے رکھیں گے یہ بھی ہمارے لیے، اولیاء کرام سردیوں کے موسم کو اپنا سیزن کہتے تھے کہ یہ عبادات کا سیزن ہے، کہ اس میں انسان خوب عبادت کر سکتا ہے، روزے بھی رکھ سکتا ہے اور رات کو بھی عبادت کر سکتا ہے۔ گرمیوں کے موسم میں راتیں چھوٹی ہوتی ہیں، نیند پوری نہیں ہوتی، اوپر سے گرمی کی وجہ سے انسان دن کو روزے نہیں رکھ سکتا، بڑا مشکل ہوتا ہے۔ تو سردیوں میں یہ دونوں کام آسان ہیں، رات کی عبادت بھی آسان ہے، روزہ بھی آسان ہے۔ تو انسان جو روزے رہ گئے کم از کم ان کی تو قضا لازم کرے۔ اسی طرح پیر اور جمعرات کے روزے کا زیادہ ثواب ہے۔ اگر پورا سال نہیں رکھ سکتا تو سردیوں کے جب تک دن ہیں انسان ان دنوں میں رکھا کرے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ ہمیں دین سیکھ کر سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔